علماء تسنن کے مشہور عالم اپنی کتاب مناقب امیر المومنین علیہ السلام میں انس بن مالک سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی۔ آپ نے نماز کی پہلی رکعت کے رکوع کو کافی لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا، اس کے بعد آپ نے مختصر سی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پڑھ کر نماز تمام کی تو آپ نے پلٹ کر صفوں کو دیکھنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہو۔ پھر آپ نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور سیدھے کھڑے ہوئے، اور آپ کے چہرے کے نور سے مسجد چمک اٹھی۔ اس کے بعد آپ نے پوری توجہ سے پہلی صف کو دیکھا، پھر آپ نے دوسری صف کی طرف دیکھا، پھر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ تیسری صف میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کو دیکھا، پھر باقی صفوں کی طرف نظریں دوڑائیں اور فرمایا، کیا وجہ ہے مجھے میرا ابن عم یعنی میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ حضرت علی جو کہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے اور عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی یہاں قریب آؤ۔ حکم پیغمبر سن کر امام علی صفوں کو چیرتے ہوئے، مہاجرین و انصار کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی آج تم نے دیر کیوں کی اور پہلی صف میں کیوں شامل نہ ہوئے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے تجدید وضو کی احتیاج تھی اور میں وضو کی غرض سے اپنے گھر گیا، اور وہاں میں نے حسن و حسین اور فضہ کو آواز دی، لیکن کسی نے مجھے جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک ہاتف کی آواز مجھے سنائی دی جو کہہ رہا تھا، اے ابو الحسن، ذرا اس طرف نگاہ کریں۔ میں نے جب اس طرف دیکھا تو میں نے دیکھا ایک سونے کا آفتابہ وہاں رکھا ہوا ہے جس میں پانی تھا اور اس کے اوپر رومال تھا۔ چنانچہ میں نے رومال اٹھا کر اپنے دائیں کندھے پر ڈالا، ابھی آفتابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا، اس سے پانی خود بخود گر کر میرے ہاتھوں پر آنے لگا۔ میں نے اس سے وضو کیا، وہ پانی مکھن کی طرح نرم اور شہد سے زیادہ شیرین تھا، اس کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ جیسے ہی میں وضو سے فارغ ہوا، وہاں نہ کوئی آفتابہ تھا اور نہ ہی کوئی رومال تھا، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ آفتابہ اور رومال کس نے اٹھایا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ نے امام علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، ابو الحسن، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں؟ وہ آفتابہ جنت کا تھا اور رومال اور پانی فردوس سے آیا تھا۔ جبرائیل نے آپ کو نماز کے لیے تیار کیا اور وہ رومال میکائیل کے ہاتھ میں تھا۔ علی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک تم نماز میں شامل نہیں ہوئے اس وقت تک اسرافیل رکوع میں میرے گھٹنے تھامے رہے اور مجھے رکوع سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کیا اس فضیلت کے باوجود بھی تیری محبت کی وجہ سے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں، جبکہ آسمان کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں؟